بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال تعالى في مقام آخر: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے. بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے، بھیک دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، خیر جو چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربیع الاول کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے اور اتوار کو چاند رات ہوں گی. ربیع الثانی کا چاند دیکھنے کے لیے کوشش کی جائیں گی. حاضرین، پورے عالم اسلام میں آج بے چینی پھیلی ہوئی ہے. اور مشرق میں کچھ ہوتا ہے تو مغرب کو خبر ہوتی ہے، مغرب میں کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے تو مشرق کو خبر ہوتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج دنیا اتنی سمٹ چکی ہے کہ ایک کونے سے دوسرے کونے کو خبر ہوتی ہے. آپ سب دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، برسہ برس سے ارض مقدس فلسطین پر جو ظلم اور بربریت جاری ہے، الگ الگ چینل، الگ الگ صحافی، یوٹیوبر
تاریخ دان، تبصرہ کرنے والے گفتگو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بتانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اس تردد اور تذبذب میں شکار ہے کہ واقعہ اصل ہے کیا، کیوں ہو رہی ہے جنگ، کیا مسئلہ ہے۔ تو حاضرین، فلسطین جس کو پیلسٹائن بھی کہا جاتا ہے، یروشلم، یہ وسط ایشیا کا ایک خطہ ہے، اور بیت المقدس یہ پہاڑی علاقوں میں سے کوہ سیہون کے اوپر واقع قبۃ الصخرہ جو یلو ٹام دکھتا ہے، اور ایک بلیو ٹام یا گرے طریقے سے ایک گنبد نظر آتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ ایسا خطہ ہے جس خطے کی برکت کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں رکھی ہیں۔ اب آپ غور کریں گے، یہ ایسا خطہ ہے کہ جس خطے کو بابرکت یہودی بھی سمجھتے ہیں، اس خطے کو بابرکت عیسائی بھی سمجھتے ہیں، اور مسلمان تو اسے قبلہ اول جانتا ہے، مانتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج یہی اسی مسجد میں نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر 16 سے 17 مہینے اسی مسجد کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز ادا کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جب عراق سے ہجرت کر کے جب یہ ارض مقدس فلسطین میں آئے، تب آپ نے اس کو آباد کیا، اور حضرت اسحاق کے بیٹے نبی یعقوب انہوں نے بنیاد رکھی، اور پھر اس کو بہت اچھے سے تعمیر کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عبادت گاہ بنائی۔ اس لیے یہود کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مقدس مقام ہے۔ اب چونکہ اسی کے اطراف میں آپ سب جانتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے خطیب رہے، اور بی بی مریم کی کفالت بھی مسجد اقصیٰ کے قریب میں محراب میں ہوئی، اور بی بی مریم جب بڑی ہوئی، وہ پاکیزہ مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے نوازا، تو وہ مقدس زمین بھی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس لیے عیسائی حضرات بھی اس کو برکت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں نبی عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہود، نصارہ اور مسلمان تینوں کے لیے یہ زمین مقدس ہے۔ عراق کا ایک بادشاہ ہے، شاہ بابل، بخت نصر کہتے ہیں۔ بخت نصر نے یہاں پر حملہ کیا اور بیت المقدس کو اس نے بالکل ڈھا دیا تھا، اور یہودیوں کی حرکتیں دیکھ کر اس نے تقریباً 70,000 یہودیوں کو مارا اس نے، اور کئی ہزاروں کو غلام بنا کر اس نے عراق لے گیا تھا۔ اب بات چونکہ دراصل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہٹلر نے ایسا کیا اور اس نے ایسا کیا۔ آپ قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید پڑھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قوم جو آج ظلم کر رہی ہے مسلمانوں پر، انہوں نے نبیوں کو پریشان کیا ہے، نبیوں پر لعن و طعن کیا،
پیٹ میں درد ہوتا تو حضرت موسیٰ کے پاس آتے، جاؤ اللہ سے بات کرو، ہمارا پیٹ کا درد جائے۔ ہمارے قبیلے میں ایک خون ہوا ہے، آپ پتہ کرو کس نے قتل کیا ہے، بھئی آپ معلوم کرو، آپ محکمہ چلاؤ، لیکن خدا سے معلوم کرو۔ تو اب پڑھیں گے آپ بنی اسرائیل کا تذکرہ، جب قرآن میں پڑھیں گے، انہی یہود کا تذکرہ پڑھیں گے آپ، تو ایک ایسی قوم جو بہت ہٹ دھرم کرنے والی، پریشان کرنے والی، تکلیف دینے والی، انسانیت نہیں ہے، درد نہیں ہے، کہ ایک پیغمبر خدا، ایک اللہ کا رسول درمیان میں ہو اور وہ کوئی پیغام سنا رہا ہو، اور اس کو کہا جائے کہ آپ سیپریٹ کیوں رہتے ہو، آپ اکیلا کیوں رہتے ہو، ہمارے سامنے کھایا پیا کرو، ہمارے سامنے نہایا کرو۔ وہ قوم، آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ ایسے لوگ ہوئے ناحق انہوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ نبی شعیب علیہ السلام کو بھرے دربار میں انہوں نے قتل کیا۔ نبی زکریہ علیہ السلام جب قوم سے نکلے، ایک درخت کی آڑ میں آ گئے، شیطان نے بتایا اس درخت میں چھپے ہوئے ہیں، آرا چلا کر درخت کے ساتھ نبی زکریہ کو انہوں نے شہید کیا۔ تو نبیوں کی بے ادبی کی انہوں نے، نبیوں کو ناحق قتل کیا، تو انسانیت نام نہیں ہے بالکل۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں حملہ ہوا اور فلاں چیز ہوئی، آپ غور کرو، خون اپنوں کا ہو پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، خون اپنا ہو پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، مشرق میں ہو کہ مغرب میں ہو، امن عالم کا خون ہے آخر۔ تو انسانیت کا خون تو ہو ہی رہا ہے، کوئی حق میں نہیں ہے، لیکن قاتل وہ ہے جو بالکل یہ بھی نہیں دیکھتا کہ بچے ہیں، بوڑھے ہیں، خواتین ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد بتایا جاتا ہے۔ نبی کی تعلیم دیکھ لیجئے، یقیناً وہ مسلمان نہیں جو ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نبی نے فرمایا کہ تم کہیں جاؤ تو تلوار میان میں رکھو، تیر کمان میں نہیں، ترکش میں رکھو، اس تیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تلوار سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سامنے جب کوئی برہنہ تلوار لے کر آئے تب اس کے دفاع کے لیے تلوار نکالو، ورنہ جس علاقے میں جا رہے ہو تم، وہاں عورتوں کی حفاظت تمہیں کرنی ہے، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، آبی ذخائر پر حملے نہیں کرنا ہے، فصلوں کو خراب نہیں کرنا ہے، وہ اپنے اپنے عبادت گاہوں میں ہو، عبادت کرنے والوں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ مسلمان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پھر کس لیے جا رہے ہیں؟ تو اسلام کا امن پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں، امن کا پیغام اور سکون اور ماحول اور شانتی پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی خوفناک اور ہیبت ناک ویڈیوز آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدن اور ہماری روح کانپ جائے۔ کیا حال ہے آخر؟ اور یہ ابھی سے نہیں، آپ دیکھیے 2023 چل رہا ہے، سن 1099 میں 70,000 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سن 1187 عیسوی میں 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور وہ مسجد اقصیٰ کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں
تبدیل کر دی گئی تھی، الگ الگ روم بنائے گئے، اناجوں کے لیے روم بنائے گئے، محراب کو خراب کر دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا تھا۔ اللہ پاک نے اس سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں ایک وقت وہ بھی آیا 1943 میں، جب جرمن تاناشاہ ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور کچھ لوگ اس سے جان بچا کر نکلے تو جہازوں کے ذریعے کیوبا پر، امریکہ کے ساحلی علاقے پر، بہت سارے ساحلی علاقوں پر انہوں نے چاہا کہ ہم کو کوئی ملک ہم کو پناہ دے گا۔ ایسے وقت میں 1943، 45 میں، 46 میں اگر ان یہودیوں کو جو جرمن سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے پناہ کسی نے دی، زمین کسی نے دی، رہنے کے لیے جگہ دی کسی نے دی، تو فلسطینی عرب نے دی تھی۔ وہ یہودی آبادی فلسطین کے خطے پر، فلسطین کی زمین پر پناہ دینے اور بھائی چارہ کا پیغام جب فلسطینی لوگوں نے دیا تو یہ لوگ وہاں ہو گئے اور اپنی بستیاں ایسی آباد کر دی کہ آپ کو حیرت ہوں گی کہ 14 مئی 1948 میں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری الگ اسٹیٹ ہوگا، ہماری الگ ریاست ہوں گی۔ حیرت کی بات ہے، پوری دنیا میں امن عالم کے لیے جو UN بنا ہوا ہے، اس UN نے بھی دھاندلی کی اور دھاندلی کر کے کہا کہ یہ اپنی ریاست قائم کر سکتے ہیں، اور 1948 میں انہوں نے ریاست قائم کر کے 78% جو ہے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ تو لوگ یہی تو کہتے ہیں نا، ہمارے ملک کے منسٹرز بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے حق میں ہیں، اور خود ہٹلر کا تاریخی جملہ تھا کہ میں چند لوگوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ قوم جان لے کہ میں نے ان سب لوگوں کو کیوں مارا تھا۔ تو انسانیت نام نہیں ہے، لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، جبر کرنا ہے، تو آخر خون تو خون ہوتا ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ فلسطینی یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اگر مسجد اقصیٰ میں کوئی جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہو، رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں کوئی ہو اور جوتوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہو کر کوئی فائرنگ کرے، تو کوئی کیسے برداشت کرے گا؟ کیا انسان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ہاتھ پیر ہلائے؟ اب غور کریں، 1973 میں 45 بڑے بڑے اسکالرز ایک کنٹری سے جب چیلی جا رہے تھے تو ہمالیہ کی طرح ایک پہاڑی سلسلہ، برفی سلسلہ، اس چیلی سے پہلے بھی ایک بڑا سلسلہ ہے۔ جب یہ پلین چلا اور چلنے کے بعد برفانی طوفان میں پھنس گیا تو پائلٹ نے سوچا کہ اس کو کیا کیا جائے، تو اس نے لینڈ کرنے کی کوشش کی اور پچھلا حصہ ٹکرا گیا اور پلین کریش ہو گیا۔ پلین کریش ہو گیا، پیچھے کے لوگ سیٹوں کی پیچھے سے نکلتے رہے۔ 45 لوگوں میں سے تقریباً 30-35 لوگ بچے تھے، جو پلین میں رہے وہ برف میں جا کے گھس گیا۔ چیلی میں جب یہ معلوم ہوا کہ پلین کریش ہو گیا ہے، ریسکیو ٹیم آئی اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو تلاش کرنے لگی۔ یہ پورا مشن جو ہے وہ 7 دن تک چلتا رہا، لیکن پلین بھی وائٹ اور برف بھی وائٹ، وہ لوگ برف میں نظر نہیں آئے۔ 1 ہفتے تک وہ مشن، انہوں نے کہا کہ بھئی 1 ہفتہ ہو گیا، کیا کریں گے، جانے دو، ٹرمینیٹ کر دیا انہوں نے، مشن کو ختم کر دیا۔ وہ لوگ 1 دن 2 دن 3 دن، چاکلیٹس تھے ان کے پاس، الگ الگ چیزیں تھی، بہت ساری چیزوں سے وہ لوگ برف کی ٹھنڈک -30 میں چڑھ رہا ہے، برف باری ہو رہی ہے، اپنی جان کیسے بچاتے ہیں، وہ سیٹوں کے ذریعے، اس کی چیز کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کرتے رہے۔ غرض کے بتانا یہ ہے
کہ وہ 70 دنوں تک برف میں رہے. 2-5 لوگ کچھ قریب میں تقریباً 61 کلومیٹر چل کر وہ ایک طرف پہنچے ایک گاؤں میں. وہاں سے وہ انہوں نے کوئی ہارس رائڈر کو دیکھا. وہ ہارس رائڈر 10 گھنٹے جا کر اس نے گاؤں میں بتایا. پھر ریڈیو پر چلا کہ 2 مہینے پہلے جو پلین کریش ہوا تھا اس کے لوگ اب بھی برف کی پہاڑیوں میں زندہ ہیں. یہ 1973 کا ایک میریکل ہے. پوری دنیا میں یہ خبر پھیلی. جب وہ لوگ جو اس میں ڈاکٹرز تھے, کچھ انجینئرز تھے, کچھ الیکٹریشین تھے, انہوں نے ریڈیو کے ذریعے کسی طریقے سے زندہ رہے. ان کو پوچھا گیا کہ تم زندہ کیسے رہے؟ 70 دنوں تک کھانے کی چیزیں نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں بولنا چاہیے, لیکن یہ ہے کہ ہر چیز جب ختم ہو چکی تھی ہم پلین کے سیٹوں کے چمڑے کو پھاڑ پھاڑ کے چوس چوس کے زندہ رہ رہے تھے. اور یہ کہ جو ہمارے کچھ قریبی تھے, یعنی ایک صاحب ایسے بھی تھے اس کے اندر کہ جن کی بیٹی مر چکی تھی, انہوں نے اس کی بیٹی کا گوشت کھا کے زندہ رہا. نہیں جی چاہ رہا تھا لیکن زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, امیدیں کی. تو میں پوچھتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ اس کو کسی نے الگ نظر سے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کا گوشت کھا رہے لاشوں کا. زندہ رہنے کے لیے انہوں نے کوشش کی اور آخر میں وہ 65 لوگوں یا 45 لوگوں میں سے وہ تقریباً 25 سے 30 لوگ زندہ رہے, 22 لوگ. اور دنیا کے لیے ایک عجوبہ تھا. تو آج اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو کوئی دفاع میں اپنے ہاتھ پیر بھی نہیں ہلا سکتا ہے, کوشش بھی نہیں کر سکتا ہے. 1948 اور اس سے پہلے 70-80 سالوں سے اگر کسی علاقے پر ظلم ہو رہا ہو اور بربریت ہو رہی ہو تو دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری انٹرنیشنل پالیسیز ہے جس سے الگ الگ ممالک کتراتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا کرنا ہے, کیا کرنا نہیں ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے ایسے وقت میں ہم اللہ سے دعا کریں, اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما, خون خرابہ نہ ہو. بہت سارے لوگ جو تفسیر کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار کا آغاز ہو گیا ہے. غرض کہ بہت ساری چیزیں, کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2023-24 میں ایسے آثار نمایاں ہے امام مہدی عنقریب آنے والے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا قیامت کے آثار ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں 2026 میں پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. تو غرض کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کریں, اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما, اے اللہ اس جنگ کا خاتمہ فرما. حاضرین, یہ بڑی مقدس زمین ہے. آپ سب جانتے ہیں جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی مدینے میں, بلوائیوں نے اور ابن سبا کے فتنے نے ایسی سازش رچائی کہ مسلمانوں کے ساتھ میں بغل میں کھڑے ہوئے تھے منافق. اور جب حضرت علی نے فرمایا مجھے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہے, تو 30,000 مسلمانوں کے ساتھ ایسے لوگ بھی کھڑے تھے کہ ان سب سے بدلہ لو. حضرت علی نے فرمایا یہ تو بڑی آزمائش ہے. اور پھر جھڑپیں ہو رہی ہے, قتل ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ مسجد نبوی اور یہ حرم نبوی ہے, میں اس کا تقدس کا خیال رکھتا ہوں, لہٰذا اب ہم چلے. اور آپ نے پھر کوفہ سے دارالخلافت اور خلافت کیا. تو وہ زمین جہاں پر نبیوں نے امامت کی ہے, تاجدار انبیاء نے امامت کی ہے, آج وہ خون سے رنگ رہی ہے. وہ زمین جو ارض مقدس ہے, ذکر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس زمین پر 3,000 نبیوں کو بھیجا. ویسی مقدس زمین پر کوئی باہر سے اگر کوئی مہاجر آتا ہے اور کوئی ریفیوجی آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے, تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ ذمہ دار کون ہے, قابض کون ہے. اس لیے انشاءاللہ آج ہم دعا کریں گے, اللہم حرر المسجد الاقصی والفلسطین من القابضین. اے اللہ مسجد اقصی اور مسجد وہاں کے فلسطین کو قابضیوں سے محفوظ فرما. اور آپ بھی کثرت سے دعا کریں, گھر میں درود خوانی کریں, آیت کریمہ کا ورد کریں. کہ کوئی آئے اور کہے کہ کوئی کرایہ دار آئے اور کوئی آ کر کہے کہ بھئی یہ میرا گھر ہے, تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ کو؟
یعنی کہ یہ ایسی بات ہو گئی کہ تھالی میں کھانا اور اسی میں چھید کر دینا، کہ 1943 میں جن لوگوں نے پناہ انہی کو کہا کہ اب تمہاری زمین نہیں ہے، یہ کیسا سلوک ہے؟ تو یہ بڑا ظلم ہے، اور اللہ پاک ایسے فسادیوں کو، ایسے ظالموں کو زمین پر برداشت نہیں کرتا۔ وقت ہے ظلم بہت ہوا، بخت نصر نے کیا اسی مقدس زمین پر، سب جانتے ہیں آپ۔ بخت نصر نے جب یہاں پہ فلسطین کو جب بالکل ویران کر دیا تھا، حضرت عزیر گزرے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت عزیر جب آئے، سفر میں تھے، تو آپ نے جب اس مقدس زمین کو دیکھا تو اتنی ویران، کہا کہ یہ شہر تو پورا ختم ہو گیا، کیا اب یہ شہر واپس ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آیا، اور آپ درخت کے نیچے سو گئے۔ اللہ پاک نے آپ کو 100 سال کی نیند سلا دیا۔ جب آپ اٹھے تو دیکھا تو بالکل ڈیولپ، تو فرمایا عزیر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو دیکھو تمہاری سواری کا حال کیا ہے، تو سواری بالکل ہڈیاں ہو چکی ہے۔ اور کہا کہ جب ہم جس کو تر و تازہ اور زندہ رکھنا چاہے تو تمہارا توشہ دیکھو، ٹفن دیکھو، ٹفن میں تازہ ہے، جوس اور غذا تازہ ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر کے آرام کرنے کے 70 سال کے بعد ایک ایسے بادشاہ کو فلسطین میں بھیجا جس نے پورا ڈیولپ کیا، اور 30 سال میں اتنا ڈیولپ ہو گیا۔ آپ اٹھ کر دیکھیں اور کہا اے اللہ وہ تیری ہی ذات ہے، وہ تیری شان ہے کہ تو اس کو پھر سے آباد کرے۔ ہم اسی رب کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ اے اللہ ہر چیز کا اختیار تیرے بس میں ہے، قدرت تیرے اختیار میں ہے، پروردگار جس طریقے سے تو نے بدر میں رہنمائی فرمائی، احد میں رہنمائی فرمائی، خندق میں رہنمائی فرمائی مسلمانوں کی، ایسی ارض مقدس پر ہم تیری بارگاہ میں خواہ ہے، اے پروردگار غیب سے ان کی مدد فرما، اس جنگ کو امن میں بدل دے، سکون میں بدل دے، قابضوں کا خاتمہ فرما، اس جگہ پر امن و سلامتی و شانتی نصیب فرما، پورے عالم میں ہمارے ملک بھارت میں امن و سلامتی و شانتی نصیب فرما، سکون نصیب فرما، برکت عطا فرما۔ الہ العالمین اے رب العزت پاک پروردگار جو قاتل ہے اس کا خاتمہ فرما دے، الہ العالمین جو ظالم ہے اس کے ظلم کا خاتمہ فرما، الہ العالمین اے رب العزت پاک پروردگار چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں شہید پروردگار ان کے خون کو رائیگاں نہ فرما، الہ العالمین ان کو صبر عطا فرما، الہ العالمین وہ علاقے بڑے آتش میں اور بڑے خراب حالت میں ہیں، پروردگار سکون نصیب فرما، سکون نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔